نماز ادا کرنے کے لحاظ سے بھی آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ المختصر زندگی کا ہر شعبہ، چاہے وہ تجارت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ گھر کے سب مقصد کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ غزوات اور جہاد میں ایک جنگجو اور سپہ سالار کی حیثیت سے ہو، الغرض ہر میدان میں میرے محبوب علیہ السلام ہمارے لیے ایک کامل ترین نمونہ ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید برہان رشید میں فرما دیا ہے تو یہ بات قطعی ہے اور ہر مسلمان اس بات کو دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ اور قرآن جو کہ لائق کتاب ہے، اس کی ایک زبر اور ایک حرف اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام آپ کی تمام تر تعلیمات کو اللہ رب العزت نے یکجا فرما دیا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ پرنور ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس وقت کی کیا بات ہے، جب قیام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی کیا بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نماز ادا کرنے کے لحاظ سے ہمیں ایک مخصوص طریقہ بھی بتایا ہے، ایک معین طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ تمہیں جس طرح تعلیمات دی گئی ہیں اسی طرح میرا ذکر کرو، کیونکہ جو طریقہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی انسان اپنے طور پہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے یا کوئی طریقہ اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس طریقے کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ بعینی جس طرح اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے تو اللہ پاک کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید میں کہیں پر ذکر آیا ہے اقیموا الصلاۃ، کہیں ذکر آیا ہے اقیم الصلاۃ، اور کہیں ذکر آیا ہے اقام الصلاۃ، یعنی کہ مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے مومنین کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اب چونکہ شریعت کی چار ماخذ ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، کیونکہ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ قرآن مجید سے سیکھے جا سکتے ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جواب قرآن پاک میں نہیں ملتا بلکہ وہ سنت رسول سے ملتا ہے، احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی نماز کے متعلق بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں مطلقاً اقیموا الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن مجید برہان رشید میں تو حکم ارشاد ہو گیا کہ نماز قائم کرو، اب نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ تو نماز قائم کرنے کے لحاظ سے نماز کے طریقے کی رہنمائی جو چیز کرتی ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور اس میں ایک لفظ ہے کما رأیتمونی، یہاں ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے، ایک لطیف نکتہ ہے
وہ لطیف نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہے کما رأیتمونی، کہ جس طرح مجھے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں ہمارے بھی عین اسی طرح ہو، خشوع و خضوع کے لحاظ سے ہو، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما رأیتمونی، کہ جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ اگر بعین ہی اسی طرح جس طرح محمود علیہ السلام والسلام نے نماز ادا کروائی، اگر اسی طرح ادا کرنی ہوتی تو پھر عربی عبارت یوں ہوتی صلو کما اصلی۔ یہ جو رأیتمونی یعنی جس طرح مجھے دیکھو یہ نہ ہوتا، بلکہ ہوتا صلو کما اصلی، کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسا پڑھو۔ یعنی ظاہراً جو طریقہ میں اپناتا ہوں، جو افعال میں کرتا ہوں، ان افعال کو دیکھو اور ان افعال کو دیکھ کے ان کی ابتدا کرو۔ تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نماز پڑھائی، تو ہم ان افعال کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ جو قیام کی حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی حیثیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، وہ ہمارے قیام کی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو سجدے کی حیثیت اور مقام اللہ رب العزت کے ہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، وہ ہمارے سجدے کو حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایک نماز اور ہماری کروڑ نمازیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو نماز کے اندر جو چیز یعنی یہ تمام تر خلاصہ جو اس کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جس کا ثبوت ہمیں حدیث جبریل علیہ السلام سے ملتا ہے، کیونکہ جب حضرت جبریل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ان تعبد اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، اس طرح ادا کرو۔ چونکہ آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ جب اس طرح کی کیفیت نماز کے اندر ہو تو دل کے اندر کتنی خشیت پیدا ہو جائے گی اور دل کتنا موم ہو چکا ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر اس طرح کی حالت اور کنڈیشن تمہاری نہ بن سکے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ گمان کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو اس لحاظ سے نماز کے آداب کے لحاظ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور فرمایا ارحنی یا بلال بالصلاۃ، کہ اے بلال اذان دو اور مجھے نماز سے راحت دو۔ تو محترم سامعین حضرات، نماز کی امپورٹنسٹی، اہمیت کے لحاظ سے آج کا یہ ہمارا بیان ہے، اور اسی کے ضمن میں ہی دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ نماز بندے کی رب سے ملاقات ہے، اور یہ انسان کی انسانیت اور اس کے کمالات کا زینہ ہے، اور یہ دن میں 5 مرتبہ انسان کے احساس کی تازگی کا سبب ہے۔ یہ نماز دنیا میں مومن کے سینے کا نور ہے،
اور عقبہ میں آخرت میں فردوس کے بالا خانوں کی چاندنی ہے، جہنم سے چھٹکارے کی دلیل اور جنت کی مہمانی کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کا اتنا فضل اور کرم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کی عظمتوں سے مالا مال فرمایا اور اپنے ساتھ ملاقات کا وہ وقت عطا فرمایا کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا جاتا تھا۔ اور اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے کہ اس نے اس امت کو فرائض وہ عطا کیے کہ جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، اور اس امت کو نوافل بھی وہ عطا کیے گئے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، اور اپنے ساتھ ملاقات کا بھی وہ وقت عطا فرمایا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اگر انسان بے غبار روحانیت کا مالک ہو، سلیم العقل ہو، اس کی باطن کا ذوق بیدار ہو، تو وہ یہ لذت محسوس کرتا ہے کہ جب وہ باوضو ہو کے پاک کپڑے پہن کے تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اصل میں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ جس وقت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد وہ اپنی جبین نیاز کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سر پر سجود ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ خیال کرتا ہے کہ میں کسی اور کے آگے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوتا ہوں، تو جب یہ خیال اس کے ذہن میں آتا ہے تو یقیناً اسے ایسی چاشنی میسر آتی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت گویا وہ خدا کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کے شان کے لائق ہیں تو اسی طرح قدم بھی اس کے شان کے لائق ہیں۔ اور جو کہ یہ بات متشابہات میں سے ہے، اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ یہ ایک محبت کا اظہار ہے کہ کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے تو کبھی سجود کرتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کرو، وقم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ محترم سامعین حضرات، یہ عبادت جو انسان کو میسر آتی ہے، ایک مومن کو میسر آتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس میں انقطاع نہ ہو، اس میں دوام ہو، یعنی ہمیشگی ہو۔ نماز قائم کرتا ہے تو جتنے بھی اوقات مخصوصہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں پانچوں نمازوں کے لحاظ سے، تو اسے چاہیے کہ یہ جہاں بھی ہو ان اوقات مخصوصہ کے آتے ہی وہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو جائے، وہ چاہے جہاں بھی ہو، مکان میں ہو، شہر میں ہو، دکان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو جو ہی یہ اوقات مخصوصہ آئیں تو انسان سب کچھ چھوڑ کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ محترم سامعین حضرات، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کی تعلیم فرما رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ؟ قال المساجد۔ قلت وما الرتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المساجد، کہ یہ جنت کے باغات یہ مساجد ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر ہم نے پوچھا کہ اس میں پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات پڑھنا گویا جنت کا پھل کھانا ہے. جب یہ خود ارشاد فرما رہے تھے میرے محبوب علیہ السلام، تو جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم تو زمین پہ ہوتے ہیں جبکہ جنت آسمانوں میں ہے، ہم تو اپنے گلی محلے میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو گویا ہمارا گزر جنت سے کیسے ہوتا ہے؟ تو جس کی ایکسپلینیشن میرے محبوب علیہ السلام نے یوں کی کہ وہ جنت کے باغات ایسے ہوا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ مساجد ہے، اور تمہارا مساجد میں جا کے سجدہ کرنا گویا یہ جنت کا پھل کھانا ہے. تو مسلم سوسائٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ہر محلے میں یہ جنت کا ٹکڑا موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جنت کے باغ کو عطا فرما کے اس میں دعوت کا اہتمام بھی کیا ہے، کیونکہ جو مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے وہ گویا اس جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صلاح بلند ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت مؤذن اس جنت کے ٹکڑے کی طرف بلا رہا ہوتا ہے کہ جنت کا پھل کھاؤ. اس کے باوجود یعنی جنت کے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اس کا پھل نہیں کھاتا تو وہ اللہ رب العزت کے فضل کا شکوہ نہیں کر سکتا، اپنی سستی اور کوتاہی کو روک سکتا ہے. تو محترم سامعین حضرات، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے اپنے دین کے محل کو گرا دیا. تو ان سب باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ تمنا اور آرزو رکھتا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق نماز کے ساتھ مضبوط کر لیں، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پکا نمازی بن جائے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو سچویشن یہ ہو کہ ایک نماز پڑھ چکا ہو، دوسری نماز کی طرف بڑھ رہا ہو، یا تو نماز کی کیفیت میں ہو یا نماز کے انتظار میں ہو. تو اس حالت میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو گویا کہ وہ کامل ایمان کی شکل میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا. تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا دین لمن لا صلاۃ لہ انہا موضع الصلاۃ من الدین کموضع الرأس من الجسد. لا دین لمن لا صلاۃ لہ،
کہ یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں کہ جس کی نماز ہی نہیں. انما موضع الصلاۃ من الدین، اور دین کے اندر نماز کی جو حیثیت اور امپورٹنسٹی ہے کموضع الراس من الجسد، وہ ایسے ہیں کہ جیسے انسانی جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے. کیونکہ جسم کے اندر جب تک سر موجود ہے تو وجود برقرار ہے، اور یہ ایک ایسا نمایاں حصہ ہے کہ جو واضح طور پر ہر شخص کو نظر آتا ہے. تو اس لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد، کہ بندے کے دین کے اندر نماز کو وہ حیثیت حاصل ہے جو کہ بندے کے جسم میں سر کو حیثیت حاصل ہے. تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین پرنور ہو، اس کا دین دیگر ادیان سے ممتاز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کا مکمل طور پر پابند ہو جائے. اور جہاں دیگر چونکہ ہر نماز کا ایک اپنا مقام ہے، تو ان نمازوں میں سے نماز عصر کے لحاظ سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما بوتر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ اس کے تمام اہل و عیال اور اس کا تمام مال برباد ہو گیا. اب صرف ایک نماز عصر یعنی اس کا اتنا اجر ہے کہ سارا کنبہ اور سارا خاندان مل جائے اور دنیا کے سارے مال و متاع اکٹھے ہو جائیں تو اس شخص کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ جتنا ایک نماز عصر پڑھنے سے اسے حاصل ہوتا ہے. جبکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج نماز کے اندر سستی اور کوتاہی اس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے کہ آج روزی تلاش کرنے کے لحاظ سے مسلمان مارا مارا پھر رہا ہے. تجارت کے اندر اتنا مستقل ہو چکا ہے کہ اس کو ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے. یا تو وہ گاہک کے انتظار میں ہے، اس لحاظ سے اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا پھر کسٹمر آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے کتنا وہ اس میں مگن ہو جاتا ہے کہ اسے نماز کا خیال نہیں رہتا. تو اس لیے ایک نماز کے قضا ہو جانے سے پھر جو نقصان ہوتا ہے وہ اتنا ہے کہ 1000 دکان بھی انسان کی ہو تو اس کا وہ خسارہ پورا نہیں ہو سکتا. تو محترم سامعین حضرات، اس لحاظ سے ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا، اللہ رب العزت سے ٹائم بھی لیا، کیونکہ ایک تو وہ مشرک بھگوڑا ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو پھر اس کی رجسٹریشن ہوگی اور پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جب کہ ہم الحمدللہ ہم سب نے مسلمانوں کے گھر میں پرورش پائی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جو لوازمات جو عبادات اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کی ہیں، ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی صرف عبادت ہے. تو ان آیات مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اور جتنے بھی اوقات مخصوصہ عبادت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو بجا لانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت